السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔ پیارے بچوں، اکثر اوقات ہم آپ کو مختلف مسائل، فضائل اور مختلف عبادات کے طریقے ہم آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں اور تلقین بھی کرتے رہتے ہیں۔ آج صبح جب نماز فجر ادا ہوئی تو ہم نے بچوں کو، نمازیوں کو یہ سمجھایا مسئلہ کہ پریشانی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، تنگ دستی ہو، خوشحالی ہو، کسی بھی موقع پر ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، سجدہ شکر بھی ادا کریں، اور اگر مصیبت آ گئی ہے تو صلاۃ و حج کے 2 نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مصیبت ٹالنے کی دعا کریں کہ مصیبت ہم سے ٹل جائے۔ تو وہ تو ہمارا صبح کا موضوع تھا، لیکن آج جو ہم نے ایک اور بات جانی ہے وہ یہ ہے کہ دعا کے بارے ہم نے بتانا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ مومن کا ہتھیار دعا ہے، مومن کا ہتھیار دعا بھی ہے۔ دعا کے ذریعے سے ہم اپنی مصیبتیں، پریشانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، اللہ تعالی ہماری وہ مشکلات دور فرمائے۔ اس سلسلے میں ایک یہ حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ معمول یہ تھا، صحابی رسول تھے، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ جب بھی دعا مانگتے تھے تو آپ اپنی دعا میں دوسرے لوگوں میں شامل کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے 360 خالص دینی بھائی تھے، تو آپ ان کے لیے ہمیشہ ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے اپنے سب بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے۔ تو آپ کی بیوی فرماتی ہے، میں نے پوچھا کہ آپ کیوں دعا مانگتے ہیں 360 دوستوں کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا، جو آدمی اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ جل شانہ منوالہ 2 فرشتوں کی ڈوری لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں لکا بمثل، کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرنے والے تجھے بھی یہ نعمت ملے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ دعا مانگے اپنے کسی بھائی کے لیے تو اللہ کریم جل شانہ منوالہ فرشتوں کی ڈوری لگاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ جو تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جو خیر خواہی مانگ رہا ہے، اس کے لیے فلاں چیز مانگ رہا ہے، تیرے لیے وہی چیز ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کر کے تو فرشتوں سے دعائیں لیتا ہوں کہ جو چیز میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہوں کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، اس کی مصیبت دور ہو جائے، اس کے پاس راحت آ جائے، خوشی آ جائے، اس کو پاس فلاں نعمت آ جائے، وہ چیز جب اس کے لیے میں دعا مانگتا ہوں تو اللہ کریم جل شانہ منوالہ فرشتوں کی ڈوری لگاتا ہے، فرشتے اس کی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ چیز اس مسلمان بھائی کو عطا فرما جو دعا مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمارا یہ معمول ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں دعا مانگتے ہیں نماز کے بعد محفل میں خاص دعا کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس وقت ہم تمام اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ شاگرد، ہمارے وہ عزیز و اقربا جو دنیا میں موجود ہیں، ہم ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، ان کے نفع علم کی، کاروبار کی، صحت کی، ایمان کی سلامتی کی، اور جو ہمارے عزیز و اقربا، رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز و قارب، دوست احباب، ہمارے اساتذہ کرام جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعائے استغفار مانگتے رہتے ہیں، بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اور مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے لیے بھی دعا کرے، زندہ لوگوں کے لیے بھی دعا کا اہتمام کرے، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کا اہتمام کرے۔ کیوں؟ اللہ کریم جل شانہ منوالہ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ بات اس لیے بتائی ہے تاکہ اکثر لوگ ہمیں دعا کے بارے کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں، تو ان کو میں بتانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ عروج حاصل کر لیتا ہے، بندہ بلندی کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میری یہ محنت کا نتیجہ ہے،
اس کی محنت کا نتیجہ ہوگا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس کے پیچھے دعائیں بھی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے والدین کی دعائیں، اساتذہ کرام کی دعائیں، پیر و مرشد کی دعائیں، والدین کی دعائیں، بہن بھائی کی دعائیں ہوتی ہیں جو اس کو منزل پر جاتی ہیں۔ تو انسان بڑا شکرہ ہے کہ جس سے دعا کراتا رہتا ہے، جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اس کو بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہ اپنے خالق مالک کو بھولنا چاہیے جو ہمارا رازق ہے اللہ کی ذات، اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور جو چیز اس کو منزل مقصود پر پہنچائے، جو چیز اس کو منزل مقصود پر پہنچائے، جن کی دعاؤں سے، جن کی محنت سے بندہ عروج حاصل کر لیتا ہے، تو بندے بجائیے کہ اس کو بھی نہ بولے۔ یہ ہماری انسان کی کم ظرفی ہے کہ ہم جب عروج حاصل کر لیتے ہیں، بلندی کو چھو لیتے ہیں، تو پھر ہم اپنے محسنوں کو بول جاتے ہیں، جن کی بدولت ہمیں اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے، ہم ان کو بول جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ اسی رسول اللہ نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا کیسے کرے گا؟ لوگوں کا شکر ادا کرو، تم اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جاؤ گے۔ تو اس لیے ہم آج دعا کا اہتمام کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ شرف عطا فرما، نبی پاک علیہ السلام کی رحمت سے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ شرف عطا فرما۔ صدقہ نبی پاک علیہ السلام کا میرے مولا ہم سب کی مشکلیں آسان فرما، ہم سب کی مشکلیں آسان فرما۔ اے میرے مولا جو مسلمان بھائی ہمارے دنیا سے چلے گئے ہیں، خواتین، مسلمان، مرد، عورتیں، خواتین، جو چلے گئے ہیں دنیا سے، میرے مولا اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت بشر فرما۔ ہمارے اساتذہ کرام جن سے ہمیں نفع بخش علم پڑھا ہے ان کی مغفرت بشر فرما، اور بھی ہمارے عزیز و اقربا، والدین، بہن بھائی سے جو فوت شدگان ہیں، میرے مولا سب کی مغفرت بشر فرما۔ اور ہمارے تمام دوست، احباب، شگرد، عزیز و اقربا جو بیرونی ممالک رزق حلال کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، میرے مولا ان کے علم، عمل، رزق میں برکت عطا فرما، ان کو صاحب مصرف بنا، ان کو رزق عطا فرما، ان کی مشکلیں دور فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت سے میرے مولا سب کی مشکلیں آسان فرما۔ میرے مولا یہ تمام طلباء جو جہاں تشریف فرما ہے، ان کے والد صاحب، بھائی، چاچو، ماموں، تایابو، دادابو، جو بھی بیرونی ممالک رزق حلال کمانے کے لیے گئے ہوئے، میرے مولا سب کے رزق میں برکت عطا فرما، سب مالی مشکلات دور فرما، اور سب کو رزق میں وسعت عطا فرما، غیبانہ رزق عطا فرما۔ میرے مولا نبی پاک علیہ السلام کی رحمت اللہ سب دے اپنا فضل و کرم فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، صلی علی سیدنا محمد کما ینبغی الصلاۃ علیہ۔ اے میرے مولا جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں وہ ہمیں نہ عطا فرما، جو چیز ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت سے میرے مولا ہم سب کی مشکلیں دور فرما، سب مسلمانوں کی خیر فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، عالم کفر کو نیست نبود فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت سے میرے مولا سب پہ اپنا فضل و کرم فرما، سب پہ اپنا فضل و کرم فرما، سب کے مال، جان، علم برکت عطا فرما، دکھ پریشانی مصیبتوں سے نجات عطا فرما، فلسطینی مسلمانوں کی غیبانہ مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔